بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، علامہ اقبال کی دوسری غزل کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے پہلی غزل بھی اقبال کی پڑھی، دوسری بھی ہمارے اسمارٹ سلیبس میں شامل ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اقبال کی یہ دونوں غزلیں معانی سے بھرپور ہیں، اس لیے ان میں سے اشعار کا پیپر میں آنا بہت ضروری ہے۔ پہلی غزل غیر مردف تھی، جس میں ردیف نہیں تھا، اور اس کے بعد یہ دوسری غزل ہے جس کی طرف آج ہم بڑھ رہے ہیں۔ خصوصیات وہی دیکھ لیں۔ نظم کا شاعر، مخصوص اسلامی فلسفہ، نوجوانوں سے خطاب۔ اقبال کی شاعری کا اگر میتھمیٹیکل جائزہ لیا جائے تو 70% سے زیادہ شاعری نوجوانوں سے خطاب پر مشتمل ہے، اور روحانیت جو مادیت کا الٹ ہے، اور ہر وہ چیز جس کا تعلق آپ کی روح سے ہے، عشق، حسن، حیرت، غصہ، یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کا تعلق آپ کی روحانیت سے ہے۔ یعنی جیسے آپ فزکس ہے تو وہ مادیت ہے، اور میٹا فزکس ہے تو وہ روحانیت ہے، یعنی اس سے آگے کی چیز ہے۔ یہ جو روحانیت ہے یہ مادیت سے آگے کی چیز ہے۔ ہم بڑھتے ہیں مطلع کی طرف۔ نہ تخت و تاج میں، نئے لشکر و سپاہ میں ہے، نئے کا مطلب نہ، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ بارگاہ دربار، سپاہ فوج حکومت، تخت و تاج حکومت، اور لشکر و سپاہ فوج۔ شاعر یہ بتا رہا ہے مطلع میں، کیونکہ اقبال کا تصوف یہ ہے کہ زندگی میں ایک شخص ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کے لیے رول ماڈل ہو اور آپ اس کو فالو کریں۔ تو اقبال کا خود جناب مولانا روم آپ کے مرشد معنوی تھے، اور انہوں سے ہی آپ نے کسب فیض کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کی شاعری میں مولانا روم کے اثرات بہت زیادہ ہیں، اور ان کی ایک ہی کتاب ہے مثنوی مولوی معنوی، جو اقبال کے ہاں انتہائی اہم ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، اقبال کا تصوف یہاں ظاہر ہو رہا ہے کہ دنیا بھر کی جاؤ عظمت، دنیا بھر کے عروج و مناصب کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کر کوئی بات اگر ہے تو وہ ایک ایسا مرد قلندر، ایسا مرد درویش جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اس کے ساتھ چند لمحے گزارنا اور اس سے کسب فیض کرنا دنیا بھر کے جاؤ منصب و دولت سے بڑھ کر ہے۔ حوالے کا شعر، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، اور سکندر خوش نہیں ہوتا جہاں کی لوٹ کر دولت، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رقص کرتا ہے۔ یہ دونوں اشعار، اور اس کے علاوہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس غزل میں ایک نیا تجربہ میں نے کیا ہے، آپ کو فرسٹ ایئر میں بھی اساتذہ نے بتایا ہوگا، سیکنڈ ایئر میں بھی، کہ غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے۔ کئی دفعہ تو مختلف کیا الٹ ہو جاتا ہے۔ اسی کو غزل کے ریزہ خیالی اور اسی کو غزل کی خوبصورتی کہا جاتا ہے۔ میں نے اس غزل کا جو آخری شعر تھا، مختاری آخری شعر تھا، اس کو میں نے دوسرے نمبر پہ لایا ہے، تاکہ آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس غزل کا آخری شعر نہ صرف مطلع سے مختلف ہے بلکہ مطلع سے الٹ ہے۔ شاعر نے یہاں کہا تھا کہ جو بات ایک مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے وہ تخت و تاج اور لشکر و سپاہ میں نہیں ہے۔ اب کہہ رہا ہے کہ جو بات میں بتانے لگا ہوں وہ تخت و تاج، لشکر و سپاہ اور مرد قلندر کی بارگاہ میں بھی نہیں ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ اچھا، یہ لفظ کدو ہے، لیکن شعری ضرورت کے تحت ہم اس کو کدو پڑھیں گے۔ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب۔ بادائے ناب سب سے یونیک، سب سے منفرد، سب سے اعلیٰ قسم کی شراب کو بادائے ناب کہتے ہیں۔ نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ اے میرے مسلمان دوستو، اے نوجوانوں، جو شراب میں تمہیں پیش کر رہا ہوں وہ یونیک شراب دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ صرف فرق اتنا ہے کہ میرے پاس برتن اچھا نہیں ہے، میں ایک کدو کو میرے پاس برتن نہیں ہے تو میں کدو میں ڈال کے شراب تمہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن وہ شراب ایسی ہے کہ دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں تمہیں نہیں ملے گی، اور کسی مرد قلندر کی بارگاہ میں بھی نہیں ملے گی۔ مطلب یہ کہ یورپ میں یہاں بھی مادیت اور روحانیت کا موازنہ کیا گیا ہے، کہ یورپ کے ہاں ظاہری زندگی بہت خوبصورت ہے، لیکن اس ظاہری زندگی کے اندر اگر جھانک کے دیکھا جائے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میری ظاہری زندگی بہت عام سی ہے، بہت سادہ سی ہے، لیکن جو میسج میں تمہیں دے رہا ہوں وہ بہت اہم ہے، وہ دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں اور کسی مرد قلندر کی بارگاہ میں بھی تمہیں نہیں ملے گی۔
اور وہ میسج یہ ہے کہ قرآن و حدیث ہمارے پاس وہ اصول ہیں کہ جس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جبکہ یورپ ان چیزوں سے آزاد ہے، ان کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہاں یورپ اور ایشیا کا موازنہ بھی ہو رہا ہے، اور ہمارے اندر ہی جدید اور قدیم جو طریقہ تدریس ہے اس کا موازنہ بھی ہو رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا انداز بہت سادہ ہے، لیکن جو بات میں کر رہا ہوں وہ انتہائی قیمتی ہے۔ اچھا، اگلا شعر، صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ تلمی استعمال ہوئی ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ، لیکن یاد رہے یہاں ابراہیم کو آگ میں ڈالنے والی تلمی نہیں ہے، بلکہ وہ جو ان کا قبیلہ کہیں باہر گیا تھا تو انہوں نے سارے بت کاٹ کے رکھ دیے تھے، تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ابراہیم نے کیا ہوگا، تو ابراہیم نے کہا تھا کہ یہ تو تمہارے خدا ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا۔ تو صنم کدا ہے جہاں مرد حق ہے خلیل، یہ پوری دنیا میں باطل ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے۔ صنم کدا باطل کا استعارہ ہے، اور مرد حق ہے خلیل، اور اس میں حق کی آواز بلند کرنے والے کوئی چند لوگ یا کوئی ایک آدمی جناب خلیل جیسا ہوتا ہے۔ یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے، اور اس باطل میں اور اس حق میں جو بنیادی فرق ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ان اشعار کو یہاں بنیاد بنایا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات پھر وہی اہم ہے کہ صنم کدا ہے جہاں، یہ دنیا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ یہ دنیا مصائب کی پریشانیوں کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دنیا مسائل کا گھر ہے، اس لیے اس حدیث کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ اس دنیا صنم کدا ہے، یہ برائی ہے۔ یہاں یاد رکھیں صنم کدا بت بنانے کی جگہ، لیکن یہاں مراد برائی کی جگہ ہے، اور یہاں حق کی بات کرنے والے تھوڑے ہیں، لیکن ان کے درمیان جو فرق ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے۔